مریم نواز شریف نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے کورٹ مارشل کا مطالبہ کر دیا۔ خبرساں ویب سائٹ کو دیے گئے انٹرویو میں مریم نواز نے کہا کہ فیض حمید نے 4 سال عمران حکومت کی حمایت کر کے ملک تباہ کرنے میں کردار ادا کیا اور 2 سال نون لیگ کی حکومت گرانے میں کردار ادا کیا۔ غیر آئینی کردار پر فیض حمید کو نشان عبرت بنانا چاہیے اور ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ لیگی رہنما نے کہا کہ فیض حمید حاضر سروس تھے تو وہ ان کے خلاف عدالت گئی تھیں، ان کے خلاف عدالت میں ثبوت کے ساتھ درخواست جمع کرائی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ فیض حمید اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج شوکت صدیقی کے گھر گئے، شوکت صدیقی سے کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز کو سزا دینا ہے، ضمانت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی بینچ بنتا ہے تو ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا۔ انصاف کے 2 معیار ہیں، ایک مسلم لیگ نون کے لیے اور ایک دوسری جماعت کے لیے۔ لاہور میں جلسے جلوس اور ریلی پر پابندی، جبکہ پی ٹی آئی کا آج ریلی نکالنے کا اعلان۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر مال روڈ پر پولیس کی جانب سے پی ٹی آئی کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا، واٹر کینن بھی پہنچا دی گئی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے لاہور میں جلسے جلوس اور ریلی پر پابندی عائد کر دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق لاہور میں پابندی کا نفاذ 8 سے 7 روز تک ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پابندی لاہور میں ٹریفک اور سیکیورٹی کی خراب صورتحال کے پیش نظر لگائی گئی ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف آج عدلیہ سے اظہار یکجہتی کے لیے لاہور میں ریلی نکال رہی ہے۔ ریلی کی قیادت چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان بلٹ پروف گاڑی میں کریں گے۔ ریلی سے پہلے زمان پاک کے باہر صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ پولیس کی نفری تعینات کرنے پر پی ٹی آئی کارکنوں نے پولیس کی گاڑی کو گھیرے میں لے لیا اور نعرے بازی کی۔ وزیر داخلہ نے تحریک انصاف کی آج ریلی کو برگر مارچ قرار دے دیا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ عمرانی فتنے نے برگر مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے۔ لاہور اور اسلام آباد میں حیا مارچ کی سرگرمیاں بھی چل رہی ہیں۔ فتنہ خان نے مناسب سمجھا کہ اپنے فتنے کو اجاگر کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے بھی لاہور میں وہی جگہ چنی جہاں عورت اور حیا مارچ ہو رہا ہے۔ رانا ثناءاللہ نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ریلیف بنتا ہو یا نہ بنتا ہو آپ کو مل جاتا ہے، ٹانگ پر پلستر ہے، عمر 70 سال ہو گئی، چلا نہیں جاتا، ہلا نہیں جاتا، مگر دوسری طرف مارچ کی قیادت کرنی ہے۔ اگر عمران خان ٹھیک ہو گئے ہیں تو عدالت پیش ہوں اور منی لانڈرنگ کا جواب دیں۔ ان کا کہنا تھا اگر عمران خان 13 مارچ کو پیش نہ ہوئے تو آئین کا تقاضا ہے کہ مزید ریلیف نہ دیا جائے۔ بلوچستان پولیس کی ٹیم چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے وارنٹ گرفتاری لے کر لاہور کے لیے روانہ ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف اداروں کے خلاف بیانات دینے کا الزام ہے۔ کوئٹہ میں کیس زیر سماعت ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ عمران خان کے خلاف کوئٹہ میں کیس سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس معاملے کا نوٹس لیں۔ الیکشن کمیشن سے جاری عمران خان کے وارنٹ گرفتاری اسلام آباد پولیس کو موصول ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان کی گرفتاری کے لیے اسلام آباد پولیس کے اعلیٰ افسران نے سر جوڑ لیے۔ گرفتاری کے لیے اعلیٰ پولیس افسران مشاورت کے بعد اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ سابق پرنسپل سیکریٹری وزیر اعلیٰ پنجاب محمد خان بھٹی نے پرویز الہی اور مونس الہی کی کرپشن کہانی بتا دی۔ اینٹی کرپشن کی جانب سے گرفتار محمد خان بھٹی کے اقبالی بیان میں کہا گیا کہ 26 فروری کو چمن کے راستے افغانستان فرار ہونے کی کوشش کی۔ پولیس نے 2 کلاشنکوف اور ساتھی سمیت گرفتار کر لیا۔ محمد خان بھٹی نے اربوں مالیت کی اراضی، 2 گاڑیوں، مونس الہی کے ذریعے شوگر مل میں 25 کروڑ روپے اور رحیم یار خان کی شوگر مل میں 10 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کا اعتراف کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ پرویز الہی اور مونس الہی نے گجرات میں 50 لاکھ کے ٹینڈر میں 35% کمیشن لیا۔ مونس الہی نے لاہور کے ماسٹر پلان میں ملک ریاض اور دیگر کو فائدہ دے کر اربوں روپے لیے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات کے معاملے پر الیکشن کمیشن اور صوبائی گورنر کے درمیان مشاورت کا اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ اجلاس میں صوبے میں الیکشن کے انعقاد کے لیے تاریخ کا اعلان نہ ہو سکا۔ گورنر حاجی غلام علی اور الیکشن کمیشن میں صوبائی اسمبلی انتخابات کی تاریخ پر اتفاق نہ ہوا۔ الیکشن کمیشن اور گورنر کے درمیان مزید ایک اجلاس آئندہ ہفتے اسلام آباد میں ہوگا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں الیکشن کمیشن کا وفد گورنر سے مشاورت کے لیے آج پہنچا تھا۔ الیکشن کمیشن کا اعلامیہ کالعدم قرار۔ پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں بلدیاتی نمائندوں کو بحال کر دیا۔ کیس کی سماعت پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس روح الامین اور جسٹس سید ارشد علی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کی۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ شفاف انتخابات کے لیے بلدیاتی نمائندوں کو معطل کر دے۔ یہ پہلی دفعہ معطل نہیں ہوئے۔ فاضل بینچ نے الیکشن کمیشن کے اعلامیے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے بلدیاتی نمائندوں کو بحال کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے بھی آئی ایم ایف سے جلد سٹاف لیول معاہدے کی نوید سنا دی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے شرکت کی۔ جمیل احمد نے بتایا کہ ہم آئی ایم ایف سے معاہدے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، معاملات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ 1 ماہ میں زر مبادلہ کے ذخائر میں 1.5 ارب ڈالر اضافہ ہوا۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 4.3 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں۔
30 जून तक ज़र मुबादला ज़खायर में मज़ीद इजाफा होगा। PSL 8 के नुमाइशी वुमेन्स क्रिकेट के पहले मैच में टीम अमेज़ॉन की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। मैच पिंडी स्टेडियम में खेला जा रहा है। अमेज़ॉन टीम की क़यादत विस्मा मारूफ और सुपर वुमेन टीम की कप्तानी निदा डार कर रही हैं। नुमाइशी वुमेन्स क्रिकेट मैचेस में 10 गैर मुल्की खिलाड़ियों की खिदमत हासिल की गई हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड समेत 7 ममालिक की टॉप खिलाड़ी शामिल हैं। दूसरा मैच 10 और तीसरा मैच 11 मार्च को रावलपिंडी में खेला जाएगा। और पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैच से कबल कोयटा ग्लैडिएटर्स को बड़ा धचका। कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ आज का मैच नहीं खेलेंगे। 2 रोज़ कबल कराची किंग्स के खिलाफ मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद उंगली की इंजरी का शिकार हुए थे। दोनों टीमों के दरमियान मैच आज शाम 7 बजे रावलपिंडी में खेला जाएगा। गुज़श्ता रोज़ PSL 8 के 2 मैचेस में पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त दी थी।